ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک اسی کے گروہ سے ابراہیم ہے۔ یعنی پچھلی آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا تھا، اور اب یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حضرت نوح علیہ السلام کے گروہ سے ہیں۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے جو عقائد مشہور تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی انہی عقائد پر تھے، اگرچہ ان دونوں کی شریعتیں مختلف تھی۔ یا پھر مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کے دین پر تسلب اور آپ کا جم جانا یہ بڑا مشہور و معروف ہے، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان میں دو نبی اور آئے تھے، حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام۔ اور حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیچ میں کتنا زمانہ گزرا؟ تو ان دونوں کے بیچ میں 2640 سال کا عرصہ گزرا تھا۔ یعنی یہ 2640 سال کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا۔ تو یہاں پر اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے یہ بتایا تھا کہ ان انبیاء کرام کا ذکر پچھلے پاروں میں کئی مرتبہ ہو چکا ہے، اور الگ الگ پیرائے میں بار بار ان نبیوں کا ذکر لایا جا رہا ہے۔ اس کی لذت اور اس کا فائدہ وہی محسوس کر سکتا ہے جو قرآن اور اس کے ترجمہ اور تفسیر کو اپنے دل کے اندر جگہ دیتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن کی جو آیات ہیں وہ ہر دور کے اندر رہنمائی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور ابھی جو جیسا کہ میں نے کل بتایا تھا، جیسے مشکل حالات سے مسلمان گزر رہے ہیں، ان حالات میں تو ان نبیوں کا ذکر پڑھنے کے بعد میں کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ ہمارے اوپر تو کوئی مشکل حالات ہی نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں میں نے بتایا تھا 950 سال کی تبلیغ کے بعد میں 80 لوگ ایمان لائے، اور باقی جو ان کو ستایا گیا وہ تو ایک بڑی لمبی چوڑی کہانی ہے۔ اب اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، فرمایا بے شک وہ اسی کے گروہ میں سے ابراہیم علیہ السلام بھی ہے۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جبکہ اپنے رب کے پاس حاضر ہوا غیر سے سلامت دل لے کر۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل ایسا اخلاص میں ڈوبا ہوا تھا کہ ساری دنیا سے کنارہ کر کے ان کا دل پوری طرح سے اپنے مولا کی بارگاہ میں لگا ہوا تھا۔ قلب سلیم، یہ قلب سلیم کی تفسیر صوفیاء کرام نے کئی جہت سے کی ہے، وہ تصوف کا ایک الگ باب ہے۔ پھر فرمایا کہ اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا تم کیا پوجتے ہو۔ باپ سے مراد وہی چچا ہیں، کیونکہ ان کے جو باپ ہیں وہ تو با ایمان تھے، اور عربی زبان کے اندر باپ کا لفظ چچا کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو اپنے چچا اور اپنی قوم سے فرمایا تم کیا پوجتے ہو۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو جب دین کی دعوت دیتے تھے، اور قوم کا طریقہ یہی تھا کہ وہ بت پرستی کے اندر مبتلا تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو چچا تھا وہ تو خود بت پرست تو تھا ہی، بت بناتا بھی تھا، بت کا کاروبار بھی کرتا تھا۔ تو یہ بت پرستی کے اندر ڈوبی ہوئی قوم تھی۔ آپ تصور کریں، پوری قوم، حکومت، سارے سپاہی، ساری فوج، سب بت پرستی میں مبتلا۔ ایک اللہ کا بندہ کھڑا ہو کر کے ان سب کے خلاف اعلان حق کر رہا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ قرآن ابھی آپ پڑھ کر کے اس کا ترجمہ اور تفسیر سنیں گے تو بہت آسان لگے گا، لیکن خود ایک تصور کریں ایسے علاقے میں آپ موجود ہوں اور ان کے جھوٹے خداؤں کے خلاف کلمہ حق کہنا کتنا مشکل کام ہے۔ یہاں تو حال یہ ہے کہ لوگ آ کر کے کہتے ہیں کہ حضرت میں جس علاقے میں دکان رکھتا ہوں تو اس دکان میں سب غیر مسلم ہے، تو میں داڑھی نہیں رکھ سکتا، یعنی داڑھی رکھتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ تو جس علاقے میں سب بت پرستی میں مبتلا ہوں، اس علاقے میں کہنا کہ تم بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو، یہ جھوٹے معبود ہیں، سچے نہیں ہیں، سچا خدا ایک ہے، یہ کتنا مشکل کام ہے۔ فرمایا ائفکن آلہۃ دون اللہ تریدون، کیا بہتان سے اللہ کے سوا اور خدا چاہتے ہو۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس قوم کو کہہ رہے ہیں جو ساری قوم بت پرستی میں مبتلا ہے۔ آج غیروں کے علاقے میں جا کے یہ جملہ بول کر کے دیکھو بتوں کے خلاف، دیکھو پھر آدمی جو ہے وہ کن مشکلات سے دوچار ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ تو جمہوری حکومت ہے، وہ تو بادشاہ ہی خود کفر میں ڈوبا ہوا تھا، ان سے کہہ رہے ہیں کہ کیا تم بہتان سے اللہ کے سوا اور خدا چاہتے ہو۔ فما ظنکم برب العالمین، تو تمہارا کیا گمان ہے رب العالمین پر۔
خدا کو چھوڑ کر تم غیروں کی پوجا کر رہے ہو۔ اور پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر وہ واقعہ بیان فرمایا جس واقعے کو پڑھتے ہیں تو ہم کو لگتا ہے کہ یہ کتنا مشکل کام ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ خود کیا ہوگا تو کتنا مشکل ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، پھر اس نے ایک نگاہ ستاروں کو دیکھا، فقال انی سقیم، پھر کہا میں بیمار ہونے والا ہوں، فتولوا عنہ مدبرین، تو وہ اس سے پیٹ پھیر کر پھر گئے، فراغ الی آلہتہم فقال الا تاکلون، پھر ان کے خداؤں کی طرف چھپ کر چلا تو کہا کیا تم نہیں کھاتے، ما لکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہوا کہ تم نہیں بولتے، فراغ علیہم ضربا بالیمین، تو لوگوں کی نظر بچا کر انہیں دائنے ہاتھ سے مارنے لگا، فاقبلوا الیہ یزفون، تو کافر اس کی طرف جلدی کرتے آئے، قال اتعبدون ما تنحتون، فرمایا کیا اپنے ہاتھ کے تراشوں کو پوجتے ہو، واللہ خلقکم وما تعملون، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو۔ یہ پورا کا پورا جو یہاں پہ تذکرہ ہے یہ پورا واقعہ ہے۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو بت پرستی سے باز آنے اور ایک خدا کی طرف آنے کی دعوت دی، تو اس کے اگلے دن جو ہے وہ قوم کا ایک میلہ تھا۔ قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کل کے دن ہماری عید ہے، جنگل میں میلہ لگے گا، ہم طرح طرح کے کھانے پکا کر بتوں کے پاس رکھ کر کے جائیں گے اور میلے سے واپس آ کے تبرک کے طور پر ان کو کھائیں گے، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں اور میلہ دیکھیں، رونق دیکھیں، اور واپسی میں بتوں کی زینت اور سجاوٹ، پھر وہ سب تماشا آپ دیکھیں، تو آپ جب دیکھیں گے تو پھر بتوں کو برا کہنا چھوڑ دیں گے۔ یہ جو رنگ رنگیری میں دیکھا نا، جس طرح کے تہوار کے اندر یہ لوگ جب تماشا کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہ بت پرستی کتنی اچھی چیز ہے، کتنا مزہ آ رہا ہے۔ تو انہوں نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معاذ اللہ باطل کی طرف بلایا۔ قوم کا جواب سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور علم نجوم کے ماہرین کی طرف ایک نظر ستاروں کی طرف ڈال کر کے کہا کہ فقال انی سقیم، میں بیمار ہونے والا ہوں۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے ساتھ میں جانا نہیں تھا، آپ نے فرمایا کہ میں بیمار ہونے والا ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیوں کہا کہ بیمار ہونے والا ہوں؟ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ کلام کہا تھا یہ جھوٹ نہیں تھا، یہ کلام تعریض کے طور پر تھا۔ آپ کی مراد یہ تھی کہ میرا دل بیمار ہے، یعنی تم لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہو تو تمہاری طرف سے رنج اور غصہ میرے دل میں ہے۔ تو یہ جسمانی بیماری نہیں بلکہ یہ دل کی بیماری تھی۔ اور ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ میں بیمار ہوں نہیں بلکہ بیمار ہونے والا ہوں۔ آپ نے بعد میں اپنی بیماری کی ان کو خبر دی، اور یا پھر اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ تعریض کرتے ہوئے کہا کہ میں بیمار ہوں، یعنی میں نہیں، میری قوم بیمار ہے، کفر کی بیماری میں مبتلا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی دیگر معنی اس کا بیان کیا گیا۔ بہرحال تو قوم چونکہ ستاروں کو بڑا مانتی تھی تو وہ سمجھی کہ آپ نے ستاروں سے اپنے بیمار ہونے کا حال معلوم کر لیا ہے۔ آپ کی بات سن کر کے وہ سب کے سب عیدگاہ کی طرف جو اپنی عید تھی وہاں کی طرف وہ لوگ روانہ ہو گئے، اور آپ کو انہوں نے ساتھ میں نہیں لیا کہ معاذ اللہ کہ ان کی بیمار ہونے والے، ان کی بیماری اڑ کر کے کہ ہم کو نہ لگ جائے۔ اب وہ لوگ جب چلے گئے فتولوا عنہ مدبرین، پھر کیا ہوا؟ تو باقی جو ماندہ کمزور لوگ رہ رہے تھے وہ آہستہ آہستہ جا رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے چپکے سے کہہ دیا تھا تاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، مجھے اللہ کی قسم تم پیٹ پھیر کر جاؤ تو اس کے بعد میں تمہارے بتوں کی بری حالت کر دوں گا میں۔ یعنی یہ جذبہ تھا ایک اللہ کے نبی کا، پوری قوم سے اکیلے ٹکر لے رہے ہیں۔ تو آپ کی اس بات کو بعد لوگوں نے سن لیا لیکن کوئی انہوں نے کیا نہیں، ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ کیا کریں گے، ہم تو پوری طاقت کے ساتھ میں موجود ہیں۔ بہرحال وہ چلے گئے۔ اس کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کے سامنے جو کھانے اور پکوان رکھے تھے ان کے سامنے جا کر کے کھڑے ہو گئے۔ کوئی بت پتھر کا تھا، کوئی لکڑی کا تھا، کوئی سونے کا تھا، کوئی چاندی کا تھا، کوئی تانبے اور لوہے کا تھا، یہ طرح طرح کے بت تھے۔ جو سب سے بڑا بت تھا نا وہ سونے کا بنا ہوا تھا۔ آپ اپنے ہندوستان میں بھی دیکھ لیں، بہت سارے یہ لوگ بڑے بتوں کو جو ہے وہ سونے کا بنا کر کے رکھتے ہیں، تو اس پر جواہرات لگے ہوئے تھے۔ تو بتوں کی طرف آپ گئے اور جانے کے بعد میں ان سے آپ نے کہا کہ کیا ہو گیا، تم لوگ بولتے کیوں نہیں، تمہارے سامنے پکوان رکھے ہوئے تم لوگ کھاتے کیوں نہیں؟ اب بتوں کی طرف سے نہ جواب آنا تھا نہ جواب آیا۔ تو جب جواب نہیں آیا تو آپ نے کیا کیا، کلہاڑی نکالی اور
کڑاری نکال کر کے ان بتوں کو پارا پارا کر دیا. دایاں ہاتھ اٹھایا, دایاں ہاتھ یہاں پہ اللہ نے ذکر کیا کیونکہ بائیں ہاتھ سے تھوڑا ہلکا لگتا ہے. رب نے فرمایا دائیں ہاتھ سے مارا, یعنی پوری طاقت سے ان کو مارا اور بالکل پارا پارا ان کو کر دیا, ریزہ ریزہ کر دیا. آپ نے چھوٹے چھوٹے بتوں کے تو ٹکڑے کر دیے, بڑے بت کو چھوڑ دیا. اور پھر کیا کیا, جو کلہاڑی تھی جس سے بتوں کو توڑا تھا اس کو بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا تاکہ واپسی میں لوگ آئیں تو آ کر کے اس سے پوچھیں کہ تمہارے بتوں کا یہ حال کس نے کیا. اب آپ بتائیں, جو بڑا بت بن کے بیٹھا ہوا ہے اس کے سامنے بتوں کو توڑا جا رہا ہے, وہ اپنے بتوں کو نہیں بچا سکتا تو پجاریوں کو کہاں سے بچائے گا وہ. تو ان کا یہ حال کر دیا. تو جب سارے کے سارے وہ لوٹیں گے اور دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے بت تو کچھ کر ہی نہیں سکتے. جب شام کے وقت لوگ واپس آئے دستور کے مطابق, جب بت خانے میں گئے تو دیکھا کہ سب ٹکڑے ٹکڑے سارے بت گرے ہوئے ہیں. کہنے لگے ہمارے خداؤں کے ساتھ میں کس نے کیا, وہ ظالم ہے. کچھ لوگ کہنے لگے کہ ہم نے ایک جوان کو برا کہتے ہوئے سنا ہے, اس کا نام ابراہیم ہے, تو ہمیں لگتا ہے اس نے ایسا کیا ہے. اب ظالم نمرود کو بھی پتہ چل گیا اور پھر اس کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف گواہیاں گزرنے لگی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں طلب کیا گیا. آپ ڈرے نہیں بلکہ کھلم کھلا جا کے کہا. کیا کہا, اس بڑے بت کے کھندے پہ کلاڑا رکھا ہوا ہے تو اسی سے پوچھ لو نا کہ یہ حال کس نے کیا ہے. آپ کا مقصد یہ تھا تاکہ ان کو خود کو احساس ہو کہ ہم جس کی پوجا کر رہے ہیں وہ بتا ہی نہیں سکتا ہے تو خدا ہونے کے کیسے لائق ہے. تو آپ نے فرمایا, تو وہ غور کرنے لگے, سمجھ گئے کہ ابراہیم ہی صحیح بات کہہ رہے ہیں. لیکن اب چونکہ وہ شرک کے اندر مبتلا تھے اور اپنے شرک کو ترک بھی نہیں کرنا چاہتے تھے, حق بات سمجھ گئے لیکن بدبختی غالب آ گئی. کہنے لگے اے ابراہیم تم کو پتا ہے کہ بت بولتے نہیں ہیں, ہم بتوں سے کیسے پوچھ سکتے ہیں. اب اس کے بعد میں آپ نے مزید فرمایا کہ کیا تم ان بتوں کی عبادت کرتے ہو جنہیں تم خود اپنے ہاتھوں سے بنائے ہو, حالانکہ اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا, تمہارے اعمال کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا. اب پھر وہی ہوا, لوگ جب عاجز آ جاتے تو کیا کرتے ہیں, دلیل نہیں ہوتی ہے تو گالی اور گولی سے بات کرتے ہیں. جب وہ لوگ بھی عاجز آ گئے تو کہنے لگے کہ سب لوگ اپنے خداؤں کی مدد کرو, اپنے خداؤں کی مدد کرو, ابراہیم کو جلا دو. تو اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیات میں بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا قالوا ابنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم, بولے اس کے لیے ایک عمارت چنو پھر اسے بھڑکتی آگ میں ڈال دو. فارادوا به كيدا فجعلناهم الاسفلين, تو انہوں نے اس پر داؤں چلنا چاہا, ہم نے انہیں نیچا دکھایا. اب انہوں نے کیا داؤں چلا, اس کا ذکر اللہ نے فرمایا کہ پچھلی آیات میں بھی یہ ذکر گزر چکا ہے کہ نمرود اور اس کی قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا اتفاق کر لیا اور ان کو ایک مکان میں قید کر دیا. اور کوئی جو ہے وہ ایک جگہ ہے, اس کا نام ہے کوسا, وہاں پہ ایک جگہ تھی جس کا نام تھا کوسا, وہاں پہ پتھروں کی ایک لمبی چوڑی 4 دیواری بنائی, پھر لکڑیاں جمع کرنے لگ گئے اور سب نے حصہ لیا. بھئی اپنے بتوں کی مدد کر رہے ہیں نا, سب ثواب سمجھ کے کر رہے تھے اور لکڑیاں اس کے اندر بھر رہے تھے, آگ بھر رہے تھے. اور پھر انہوں نے اس کو کتنا زبردست تیار کیا, اس سلسلے میں روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے اس کے اندر بہت محنت کی یہاں تک کہ انہوں نے اس کو کئی دنوں تک بھرا, یہاں تک کہ اگر کوئی عورت بیمار ہو جاتی تھی تو منت مانتی تھی کہ اللہ مجھے اگر ٹھیک کر دے گا تو میں ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کروں گی. اور پھر انہوں نے اتنی لکڑیاں جمع کر دی کہ اگر اس کی طرف سے کوئی پرندہ بھی گزرتا نا تو وہ بھی جل کر کے راکھ ہو جاتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر اٹھا کر کے آسمان کی طرف دیکھا تو آسمانوں, زمینوں, پہاڑوں, فرشتوں نے فریاد کی اے اللہ تیرے نام کی سربلندی کے پاداش میں ابراہیم کو جلایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اس کا علم ہے, اگر وہ تم کو پکارے تو تم اس کی فریاد کو پہنچنا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کو سر اٹھا کر کے کہا اے اللہ تو آسمان میں واحد ہے, زمین میں واحد ہے, اور میرا تیرے سوا زمین کے اندر کوئی اس وقت بندہ نہیں جو تیری عبادت کرتا ہو, مجھے اللہ تو ہی کافی ہے, سب سے بہتر تو ہی کام بنانے والا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلمہ حق پورے طور پر ادا کر دیا. اب اس کے بعد میں پھر کیا ہوا, اب اتنی آگ تھی تو کون آگ کے پاس جا کے ڈالے. انہوں نے پتھر پھینکنے والی جو مشین آتی ہے نا, جیسے بچے گلیل سے پھینکتے ہیں نا پتھر, تو ویسے ہی بڑے بڑے پتھر پھینکنے والی ایک منجنیق آتی تھی, اس میں انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کر کے رکھ دیا. اور اس وقت آپ کی زبان پہ تھا حسبی اللہ و نعم الوکیل. یہ ایک ایسا وظیفہ ہے ہر غم سے نجات دیتا ہے. اس کا مطلب اللہ مجھے کافی ہے اور وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے.
جب پریشانی زیادہ ہو جائے نا اور کوئی راستہ نظر نہ آئے تو یہ تسبیح پڑھا کرو، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور سلسلہ قادریہ کے وظائف میں یہ وظیفہ شامل بھی ہے، بالخصوص حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ وظیفہ بتایا بھی ہے کہ اگر کوئی پریشانی زیادہ بڑھ جائے تو روزانہ 470 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا وظیفہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہر پریشانی سے نجات عطا فرماتا ہے۔ تو جبریل امین اس وقت حاضر ہوئے، آ کر کے عرض کی کوئی کام ہے؟ آپ نے فرمایا کام تم سے نہیں ہے۔ حضرت جبریل نے کہا تو اللہ تعالیٰ سے سوال کیجئے۔ آپ نے فرمایا سوال کرنے کے مقابلے میں وہ میرا حال مجھ سے تم سے بہتر جانتا ہے، میرے حال کو جاننا ہی اس کے لیے کافی ہے۔ تو یہ بات یاد ہے۔ اور ایسا بھی نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرنے سے کترا رہے تھے، نہیں، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام مقام تسلیم و رضا میں تھے۔ جس طرح کربلا کے میدان میں آپ دیکھیں امام حسین چاہتے تو دعا کر دیتے، پورا خاندان بچ جاتا، لیکن مقام تسلیم و رضا میں تھے۔ ایسے موقع پر دعائیں نہیں کی جاتی ہیں، استقامت کی تاریخ لکھی جاتی ہے تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کو دین کے لیے تکلیف برداشت کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی لیے اس وقت دعا نہیں فرمائی۔ پھر آخر کار جب لوگوں نے عمارت کے کنارے تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلند کیا اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو میں نے بتایا نا کہ آپ نے نظر اٹھا کے دیکھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے فرمایا کہ تم ابراہیم کی مدد کرنا اگر وہ تم سے مدد مانگے۔ جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ کی رحمت کا دریا جوش میں آ گیا۔ دعا تو انہوں نے نہیں کی، لیکن جس پروردگار عالم کی توحید بیان کرنے کے لیے آپ ستم جھیل رہے تھے اس رب کی رحمتوں کو جوش آ گیا، اور پھر آگ کو حکم دیا یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم، آئے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ یعنی آگ کی گرمی زائل ہو گئی اور روشنی باقی رہ گئی۔ اس نے رسیوں کے سوا کچھ بھی نہیں، رسیاں جن سے آپ کو باندھا گیا تھا وہ رسیوں کو جلا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ سلامن نہیں فرماتا، یعنی خالی اللہ اتنا ہی فرماتا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، تو وہ آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انتقال کر جاتے، لیکن اللہ نے فرمایا ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا، تو آگ ٹھنڈی بھی ہو گئی اور اس کی ٹھنڈک سے آپ کو کوئی نقصان بھی نہیں ہوا۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ داستان استقامت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سلامتی کے ساتھ آگ سے باہر تشریف لائے، کفار کو پھر بھی آپ سمجھاتے رہے۔ یہاں تو اگر کوئی کسی کو سمجھائے اور کسی کو قتل کرنے کے لیے اگر گولی چلا دینا تو دوبارہ کبھی اس کو تبلیغ کرنے جائے گا ہی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، پھر بھی آپ نے تبلیغ کرنا نہیں چھوڑا، آگ سے باہر نکل کر کے آئے تب بھی آپ ان کو تبلیغ کرتے رہے۔ یہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ جذبہ۔ اور اس سلسلے میں یہاں پر علماء کرام نے فرمایا کہ لوگوں کے سامنے یہ نمونہ اور یہ مثال مہیا کر دی کہ اللہ کے مخلص بندے اللہ کی راہ میں جان دینے سے نہیں گھبراتے۔ ان کی قوم سورج، چاند اور ستاروں کی پوجا کرتی تھی، تو بعض لوگ آگ کی بھی پوجا کرتے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا نہیں کی، آگ میں چلے گئے تاکہ قوم کو پتہ چل جائے کہ آگ اپنی طرف سے کوئی نفع نقصان نہیں پہنچاتی ہے، آگ اللہ جب حکم دیتا ہے تبھی نقصان پہنچاتی ہے، ورنہ آگ بھی اثر نہیں کرتی ہے۔ اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں تھا، تو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی پشت میں ہو ان کو آگ کیسے جلا سکتی ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں غزوہ تبوک سے واپسی پر اللہ کے رسول علیہ السلام کی نعت کے یہ چند اشعار پڑھے، ان میں ایک شعر یہ بھی تھا کہ حضرت خلیل اللہ کی آگ میں آپ بھی پوشیدہ طور پر واری تھے، یعنی جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ بھی پشت میں موجود تھے، تو آگ ان کو کیسے جلا سکتی تھی۔ اور یہاں سے یہ ایک درس بھی ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالنے اور آگ کا آپ کو ضرر نہ پہنچانا، اس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ جس کا ایمان بڑا مضبوط ہوتا ہے وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے، کائنات کی کسی چیز سے نہیں ڈرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان کتنا مضبوط تھا۔ آج بھی اس دور کے اندر ہم کچھ ایسے علماء کو جانتے ہیں اللہ نے جن کو بڑا مضبوط ایمان دیا ہے، ورنہ بہت سارے لوگ تو تھوڑے سے حالات خراب ہوتے ہیں نا تو طرح طرح کی راہیں نکالنے لگ جاتے ہیں۔ ہم نے کرونا وائرس کے موقع پہ دیکھا کتنے علماء کو دیکھا راستہ نکالنے لگ گئے تھے کہ ہاں تھوڑا بچ کر کے رہ جائے، اور بیماری اڑ کر تو نہیں لگتی لیکن جراثیم لگ جاتے ہیں۔ جب میرے آقا نے فرما دیا بیماری کسی کو لگتی نہیں ہے تو یہ ادھر ادھر سے راستے اور گلیاں نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے دیکھا یہاں پر نماز ہوتی رہی لاک ڈاؤن کے اندر، بلکہ کبھی کبھی پوری مسجد بھر کے بھی نماز ہوتی رہی۔ کون سا وائرس، کون سی بیماری کس کو لگنا، الحمدللہ کچھ نہیں ہوا۔ کرونا وائرس کے موقع پہ روزانہ کئی سو لوگوں سے میں خود مصافحہ کرتا تھا۔ بندے کا جب ایمان مضبوط ہو تو پھر کوئی چیز اثر نہیں کرتی ہے، لیکن جب ایمان ہی کمزور ہو تو پھر سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، خوف اور پریشانی کا شکار نہیں ہوئے۔ اور
ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ نبی اپنے وطن سے دوسرے علاقے میں اسی وقت ہجرت کرتا ہے جب وطن کے لوگ مخالف ہو کر نبی کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں۔ جب مصر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان کے دشمن ہو گئے تو آپ مصر سے مدین چلے گئے۔ اسی طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لوگ دشمن ہو گئے، قتل کرنا چاہ، آسمانوں کی طرف ہجرت کر لی، میرے آقا علیہ السلام کو قتل کرنے کی پلاننگ کی، آپ مکہ سے مدینہ منورہ چلے گئے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب جلانے کی سازش کی اور آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو آپ کو عراق سے شام کی طرف ہجرت کا حکم دے دیا۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پورا واقعہ آج کے مشکل حالات میں ہمارے لیے بہت بڑا جو ہے اس کے اندر نشان ہے سوچنے اور سمجھنے کا کہ حالات بدل جائیں، خدا تو وہی ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی تھی، وہ ہماری بھی مدد کرے گا اگر ہمارا ایمان مضبوط ہو، اور جن کا ایمان مضبوط ہے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین۔ اپنے محبوبین کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر مشکل اور ہر پریشانی میں مولا ہمیں کامل توکل اور یقین کی دولتیں عطا فرما۔ اے اللہ بالخصوص غزہ و فلسطین کے مظلومین کی مدد فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما دے، ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد